اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اس پروردگار کی کہ جس نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا تاکہ وہ فیصلہ کرے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، کھرے اور کھوٹے میں. جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے والد محترم ہیں، 26 ربیع الاول کو جناب ابو طالب کی یوم شہادت کا دن ہے، ان کی وفات کا دن ہے. حضرت ابو طالب کا اصل نام حضرت عمران ہے، اور بھارت میں نے بہت زیادہ تفصیل نہیں بیان کرنی، وہ آپ سنتے رہتے ہیں. مین ٹو دی پوائنٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت میں ٹو دی پوائنٹ بات آپ تک پہنچا دوں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے متعلق سنی شیعہ کے اندر کافی ایک اختلاف ہے کہ ایمان ابو طالب کے متعلق آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں ایک حنیف قریشی صاحب کا بھی بیان آیا تھا کہ انہوں نے کسی نے سوال کیا نا کہ حضرت ابو طالب کے متعلق یہ چیز کیوں ہے کہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ نہیں کیا تھا، وہ نہیں کیا تھا. تو حنیف قریشی نے ایک بات کر کے ختم کر دیا، ایک جملہ کہہ کے ختم کر دیا. اس نے کہا کیونکہ وہ علی کا باپ ہے، کیونکہ وہ علی ابن ابی طالب کے والد ہیں، بس اس وجہ سے. حضرت ابو طالب سے دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ وہ انہوں نے عامر لیاقت نے یہ سوال کیا تھا. انہوں نے کہا علی کے باپ ہے. جس علی پر لوگ سب و شتم کرتے رہے ممبروں پر، اس کو تو کافر نہیں لکھ سکتے تھے نا. تو لوگوں نے اس قدر حدیثیں گھڑی ہیں اہل بیت کی شان کو کام کرنے کے لیے، اس قدر حدیثیں گھڑی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور نہ صرف اہل بیت کی مخالف حدیثیں گھڑی ہیں، بلکہ اپنی شان منوانے کے لیے بھی حدیثیں گھڑی ہیں. جیسے آپ ایک حدیث سنتے ہیں، علی، اس میں بہر لمبا نہیں کرتا، بس یہ حدیث سن لیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، فلاں اس کی چھت ہے، فلاں اس کی کنڈی ہے، فلاں اس کا پتہ نہیں کیا کیا ہے. انہوں نے حدیث کیا کی؟ گھڑی. اس طرح کی حدیثیں بہت گھڑی کی ہیں، میں اب سب کا ذکر یہاں پہ نہیں کر سکتا. میرا جو ٹاپک ہے، کیا امیر المومنین سے یہ سوال ہوا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ مین جو ہمارا مقصد ہے کہ امیر المومنین کے کیا کامنٹس ہیں اپنے والد کے متعلق، آج ہم بس وہی پڑھیں گے. تو جناب یہ بحر الانوار کے اندر سے میں روایت پڑھوں گا، آپ ذرا اس کی طرف توجہ کریں. دشمن بنو امیہ نے بہت کچھ کیا ہے، بہت کام ڈالا سر آپ کے ساتھ، آپ 73 فرقے میں نہیں بن گئے، ٹھیک ہے. تو خیر جو روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے بحر الانوار کے اندر، میں پورا حوالہ اس کا آپ کے سامنے لگا دوں گا. اچھا کیا ہوتا ہے جی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں نے ان کے گرد جمع تھے. پس ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا ہے اور آپ کے والد آگ کے عذاب میں دیے جائیں گے. یعنی یہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ امیر المومنین، اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا، آپ کو کیا عزت دی، کیا مرتبہ دیا، اور حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آگ میں چلائے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. اس پر امیر المومنین نے جواب کیا دیا، وہ جواب سنیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، اس اللہ کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کر معبوس کیا، اگر میرے باپ ہر گناہ گار کی سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرے گا. سبحان اللہ. میرے والد، خاموش ہو جاؤ، میرے والد اگر ہر گناہ گار کی سفارش کرنا چاہیں، آپ کا حافظ بچہ 7 لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے نا، تو ناطق قرآن کا والد تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں. خاموش ہو جاؤ کہ میرا والد اگر چاہے تو ہر گناہ گار کی سفارش کرے گا اور اللہ اس کی سفارش کو قبول بھی کرے گا. اچھا آگے کیا فرماتے ہیں؟ قبول کرے گا. میرا باپ عذاب دوزخ میں ہو اور اس کا بیٹا جنت و دوزخ تقسیم کرنے والا ہو. ہاں کیا بات ہے. یہ حدیث ہے نا، سنیوں کی کتابوں میں حدیث ہے نا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. امیر المومنین کے متعلق یہ حدیث ہے کہ امیر المومنین جنت اور جہنم تقسیم کریں گے، تبھی تو بہتر ہے نا. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور امیر المومنین جو ہیں ان سے بھی بہتر ہے. اچھا یا علی، آپ جنت اور جہنم تقسیم کرنے والے ہیں. اچھا اس کے مطلب آگے کیا فرماتے ہیں امیر المومنین؟ ان کا بیٹا جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا ہو. اس اللہ کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کر معبوس کیا، بے شک میرے والد کا نور قیامت والے دن تمام مخلوق کے نوروں کو بجھا دے گا سوائے 5 نوروں کے، نور محمد، میرا نور، فاطمہ کے نور اور حسن اور حسین کے نور، اور حسین کی اولاد میں سے 9 نور کہ بے شک میرے والد کا نور ہمارے 9 نوروں میں سے جس سے اللہ نے آدم کی خلقت سے 1000 سال پہلے خلق کیا. اللہ نے، کیونکہ عالم ارواح میں روحیں تو پہلے ہی خلق ہو چکی تھی نا، یہ جو فزیکلی سسٹم شروع ہے یہ بعد میں ہوا. بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت ابو طالب علیہ السلام کو وہ مقام ہوگا بحر الانوار کے اندر، وہ مقام ہوگا کہ تمام نوروں کو حضرت ابو طالب کا نور بجھا دے گا سوائے 5 نوروں کے.
اور وہ 9 نور، ادھر بھی اب 12 خلفاء کا کنسیپٹ آ رہا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے، سوائے 5 نور اور وہ 9 نور کہ جو حسین کی اولاد سے ہوں گے، یعنی رسول اللہ کا نور، حضرت علی کا نور، حضرت فاطمہ کا نور، حضرت حسن کا نور اور حضرت حسین کا نور. یعنی نور سے مراد یہ ہے کہ ان کا مقام وہ ہوگا، ان کا مرتبہ وہ ہوگا کہ سوائے ان 5 نوروں کے، سوائے ان 5 نوروں کے سوا سب نوروں سے افضل نور کس کا ہوگا؟ حضرت ابو طالب کا. یعنی ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہوگا. اور سوائے ان 9 نوروں کے، وہ 9 نور کون سے؟ امام حسین کی اولاد سے جو 9 امام ہیں، یعنی امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور یہ سارے. تو یہ بحر الانوار کے اندر امیر المومنین نے اپنے والد کی جو ہے وہ تعریف بیان کی ہے، ان کی جو ہے بتایا ہے، جواب دیا ہے ناسبی کو کہ میں جنت اور جہنم تقسیم کر رہا ہوں گا اور میرا والد آگ کے عذاب میں ہوگا. اور یہ روایتیں گڑھتے ہیں کہ آخری وقت میں جی کلمہ پیش کیا اور پوری زندگی یزید کا دادا جو ہے پوری زندگی رسول اللہ کی مخالفت کرتا رہا اور بعد میں ڈنڈے کھا کھا کے وہ مسلمان ہو گیا، تو وہ رضی اللہ ہے. اور جس نے پوری زندگی رسول اللہ کی حفاظت کی ہو. امیر المومنین لیٹے ہوتے تھے، امیر المومنین کو ہٹا کے تو رسول اللہ کو اس جگہ پہ سلاتے تھے، امیر المومنین کی جگہ پہ رسول اللہ کو کر دیتے تھے، رسول اللہ کی جگہ امیر المومنین کو کر دیتے تھے کہ دشمن کے شر سے یہ محفوظ رہیں. اور ابو طالب نے کہا، حضرت ابو طالب نے کہا کہ جب تک یہ ابو طالب زمین میں گڑ نہیں جاتا، یہ حضرت ابو طالب کیا سمجھتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب. امیر المومنین کیوں فخر کرتے تھے؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں. جناب ابو طالب بڑے باروب شخص تھے، مطلب صحیح اچھے خاصے الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ شیر خدا کی جو بات تھے. کہا جب تک یہ ابو طالب زمین میں گڑ نہیں جاتا، یعنی زمین کے اندر دفن نہیں ہو جاتا. اب کامنٹس تھے نا سر، بڑی بات کرنے کا ایک ڈھنگ تھا ان کو، تب تک تم میرے اس بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا. ٹھیک ہے، وہ ایک طالب جوہری صاحب کا کلپ میں نیچے ڈال دوں گا، بس میں اتنی تقریر نہیں کر سکتا. علامہ طالب جوہری صاحب سے میں نے سنا تھا، بڑا بہترین انہوں نے واقعہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں جی حضرت رسول اللہ ایک دفعہ گم ہو گئے، مل نہیں رہے تھے، تو حضرت ابو طالب کو شک ہو گیا کہ انہوں نے کوئی کام ڈالا ہے. یہ جو بتوں کے جو تھے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے، تو حضرت ابو طالب بڑے ہی جلال کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے اور اپنے غلاموں کو اجازت دی کہ چھوٹے خنجر آستینوں میں چھپا لو اور ان سرداروں کے پاس کھڑے ہو جاؤ، میں پہاڑی کے پیچھے جا رہا ہوں، اگر میں محمد کے ساتھ آؤں تو ٹھیک ہے، اگر نہ آؤں تو ان کی گردنیں اڑا دیں. اسلام سے پہلے وہ دین حنیف پر تھے، وہ دین کہ جو اسلام سے پہلے والا دین تھا. تو بعد میں جب اسلام آیا تو انہوں نے پھر کیوں حفاظت کرتے، مخالفت کرتے اسلام کی؟ کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کرتا ٹائم قیامت تک ہے کہ حضرت ابو طالب نے کیا نام ہے بتوں کے آگے سجدہ کیا ہو. اور ہاں ایک پوائنٹ یاد آ گیا، بڑا قیمتی پوائنٹ ہے. معذرت ویڈیو 8 منٹ کی ہوگی، میں معذرت چاہتا ہوں، بہت زیادہ معذرت چاہتا ہوں، میں نے اتنا ٹائم نہیں لینا تھا آپ کا. کہ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کا اور حضرت خدیجہ کا نکاح آپس میں کس نے پڑھایا؟ حضرت رسول اللہ کا، میں فکریہ دے رہا ہوں آپ کو، بس بات ختم اسی پہ. رسول اللہ کا اور حضرت خدیجہ کا نکاح آپس میں کس نے پڑھایا؟ تاریخ بھری پڑھی حضرت ابو طالب نے پڑھایا، اور کافر نے نکاح پڑھایا نعوذ باللہ. اور اس نکاح کا آپ خطبہ پڑھے، جو ہے نا خطبہ پڑھا ہے جناب ابو طالب نے، وہ جو خطبہ پڑھا ہے نا نکاح کا، وہ ذرا آپ تاریخ کے اندر جا کے پڑھیں. میں کوشش کروں گا کہ وہ اس کا خطبہ جو نکاح میں انہوں نے پڑھا ہے نا، رسول اللہ کے نکاح میں جو خطبہ پڑھا ہے، وہ اس کا اسکین آپ کے سامنے لگا دوں. تو ایک کافر نے نعوذ باللہ رسول اللہ کا نکاح پڑھا ہے، یا پھر اس سے پہلے رسول اللہ شریعت جانتے نہیں تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سننے کی اور اسے تسلیم کرنے کی توفیق دے. لوگوں کو اہل بیت کے بغض نے نا لوگوں کو اندھا کر دیا ہے، لوگوں نے بہرا کر دیا، لوگوں کو بہرا کر دیا ہے اہل بیت کے بغض نے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے. جزاک اللہ، بہت شکریہ، السلام علیکم.